وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ معروف سے قبل ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تقدیس و ثنا کی بارگاہ میں سر دیتا نظرانہ پیش کرتا ہوں. محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور تمام صحابہ میں اللہ کے محبوب کے اگر کوئی محبوب ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کسی غزوے میں ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ. تو صحابی رسول نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں مردوں میں جاننا چاہتا ہوں کون سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے والد ابو بکر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ محبوب تھے اور کیوں نہ ہوں بہت سے قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں اور پوری کی پوری امت مسلمہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے. تو ہمیں اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جاننا چاہیے. آپ کی زندگی کے تعلق سے آپ کی سیرت کے تعلق سے کچھ چیزیں یقیناً ہمیں یاد ہونی چاہیے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال 2 مہینے بعد ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال 2 مہینے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور آپ کا جو نام رکھا گیا وہ عبداللہ تھا. اور پھر اسلام لانے کے بعد آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہوا اور کنیت آپ کی ابو بکر تھی. آپ اپنی کنیت اور لقب کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں. ابو بکر کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے. تو کنیت اور لقب سے آپ زیادہ یاد کیے جاتے ہیں. آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور ان کی کنیت ام الخیر ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مکہ المکرمہ میں ولادت آپ کی ہوئی اور اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے. انہی چنندہ بندوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد نے کبھی شراب کا ایک قطرہ نہیں پیا. اسلام لانے سے پہلے بھی آپ شراب سے دور رہے اور بت پرستی بھی آپ نے کبھی نہیں کی. کسی بت کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نہیں جھکایا. یہ عرب کا ماحول تھا جہاں شراب بالکل عام تھی. جہاں شراب عام نہ ہو لوگ نہ پئیں وہاں اگر کوئی بچ جائے تو یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں. لیکن جہاں شراب بالکل عام ہو ہر خاص و عام پیتا ہو وہاں پر کوئی فرد اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ بھی کبھی نہیں کیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اسفار شروع کیے تو چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر مکہ المکرمہ میں تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب میں تھا. تو اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئے اور تجارتی اسفار پر آپ کا جانا ہوا. اعلان نبوت سے قبل کا یہ معاملہ ہے. انہی تجارتی اسفار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی راہب نے بتایا. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر تجارت پر تھے تو ایک راہب نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جو شخص ہیں
یہی نبی آخر زمان معلوم ہوتے ہیں۔ اس راہب نے پہلے حضرت ابوبکر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا تھا، آپ نے آپ کا نام، والدین کے تعلق سے، گھر اور خاندان کے تعلق سے بتایا، تو اس راہب نے کہا کہ ساری کی ساری نشانیاں جو نبی آخر زمان کی ہیں وہ ان میں مجھے نظر آ رہی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی نبی آخر زمان ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے یہ چیز معلوم ہو گئی تھی، بس آپ انتظار میں تھے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام کی دعوت دیں اور میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا، تو آپ نے اس کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتداءً حکم یہی تھا کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں انہیں دعوت دیجیے، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت گہرے دوست تھے، آپ نے انہیں دعوت دی دین اسلام کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگوں نے دین اسلام قبول کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو بھی دین اسلام کی دعوت دی، تھوڑی دیر کے لیے اس نے توقف کیا سوائے ابوبکر کے، جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا فوراً قبول کر لیا، بالکل توقف نہیں کیا۔ یہ صدیق اکبر نے فوراً آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور کیوں نہ کرتے؟ جو ام الخبائث ہے شراب، اس سے تو آپ ہمیشہ بچے رہے، اور کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ بھی نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ بلا توقف آپ نے دین اسلام کو قبول کیا۔ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں آپ نے کیا کہ آپ نے دین اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے، آپ نے کام کاج میں لگ گئے تھے۔ اب آپ کا زیادہ وقت دین اسلام کی نشر و اشاعت میں لگتا اور آپ نے دین اسلام کی نشر و اشاعت شروع کی، اور آپ ہی کی دعوت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان غنی ایمان لائے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایمان لائے، اور بہت سے اکابر صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ آپ کا جو حلقہ تھا دوستوں کا، جو متعلقین کا جو حلقہ تھا، اس حلقے میں آپ نے دعوتیں دینے شروع کی، اور اس طرح بہت سے افراد دین اسلام قبول کر چکے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال بھی اسلام کی راہ میں بہت خرچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سب سے زیادہ مالی اعتبار سے اور میرے ساتھ رہنے کے لحاظ سے اگر کسی کا مجھ پر احسان ہے تو وہ ابوبکر کا ہے، یعنی سب سے زیادہ مال بھی ابوبکر نے خرچ کیا ہے میری ذات پر یا میرے حکم پر، اور سب سے زیادہ میرا ساتھ اگر کسی نے دیا ہے، میری رفاقت اگر کسی کو ملی ہے، ہر وقت میرے ساتھ اگر کوئی لگا رہا ہے تو وہ ابوبکر ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جس طرح انسان کا سایہ انسان سے جدا نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سایہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ساتھ میں ہی لگے رہتے تھے۔ اور امام عشق و محبت نے بھی اس کو ذکر کیا کہ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت بلا سلام۔ جب مسلمان مکہ المکرمہ میں تھے تو اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کا شکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئے۔ تو آپ نے بھی جب مسلمان حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کر رہے تھے، آپ نے بھی ہجرت کی اجازت لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے تھے۔ مکہ المکرمہ سے باہر آپ نکل پڑے تھے۔ راستے میں ابن دغنا نامی ایک کافر تھا، لیکن اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس کی ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق سے، پہلے سے جانتا تھا، تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں حبشہ جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم مکہ والوں کی نظر میں ہے کہ میرا رہنا دشوار کر دیا گیا ہے، اس لیے اب میں مکہ چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہوں، کہیں دوسری جگہ رہوں گا جا کر کے۔ تو ابن دغنا نے کہا کہ اے ابوبکر، آپ جیسے شریف انسان کا مکہ المکرمہ سے چلے جانا، اور اس لیے کہ اہل مکہ پریشان کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ آپ جیسا شریف انسان مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے چلا جائے ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ تو میں آپ کی ضمانت لیتا ہوں اور میں آپ کا ضامن ہوں، اور آپ مکہ المکرمہ میں چلیں اور آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ چنانچہ آپ اس کے کہنے پر پھر سے مکہ المکرمہ آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ تو اس طرح ہجرت کے ارادے سے آپ نکلے تو تھے، لیکن جہاں جانا تھا وہاں نہ جا کر کے پھر واپس آ گئے، لیکن اجر و ثواب کے تو مستحق ہو ہی گئے، کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی ہجرت کی۔ تو آپ اس طرح حبشہ کی طرف مکمل طریقے سے ہجرت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد پھر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا،
مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور مالی اعتبار سے بہت زیادہ مدد کی اسلام کی اور مسلمانوں کی۔ پھر اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا، ہجرت مدینہ کا جب اجازت مل گئی مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی، تو مسلمان ایک ایک دو کر کے مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئے اور بہت اکابر صحابہ کرام ہجرت کر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں مدینہ المنورہ ہجرت کر جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ سب کو اللہ کے رسول اجازت دے رہے تھے، جو اجازت لینے آ رہا تھا جاؤ اجازت ہے، جاؤ اجازت ہے، سب کو اجازت دے رہے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہجرت جیسا یہ مبارک جو سفر ہوگا، اس سفر میں بھی میرا کوئی اور ساتھی نہ ہو، وہ اگر کوئی ساتھی ہو تو ابو بکر ہو۔ تو آپ کو اپنے ساتھ اس سفر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کو اجازت نہیں دی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے تیاری کیے ہوئے تھے ہجرت کی، اور 2 اونٹنیاں آپ نے پال رکھی تھیں، ان میں سے ایک پہ آپ سوار ہوئے، ایک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور مکہ المکرمہ سے اس طرح یہ دونوں افراد رات کی تاریکی میں نکل گئے۔ اور کفار مکہ گھر کے ارد گرد پہرا تو دے رہے تھے، لیکن کسی کو بھی ہوش نہ رہا کہ کب یہ دونوں افراد ان کے درمیان سے نکل گئے۔ غار ثور میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، 3 دن تک وہاں قیام رہا، تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ قرب انہیں حاصل نہیں ہو گیا، اور یوں ہی انہیں افضل البشر بعد الانبیاء نہیں کہا گیا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بلند و بالا اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر ہیں۔ بہت قربانیاں حضرت ابو بکر کی رہی ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ جتنی طرح کی بھی قربانیاں ہو سکتی ہیں، ہر طرح کی قربانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے دی۔ آپ تو اس سفر میں سفر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سب سے زیادہ خطرہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا اسی کے لیے تو تھا۔ اہل مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تو تلاش کر رہے تھے، تو جو ساتھ میں تھا اس کو سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ اور ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارا کا سارا مال لے کر کے آپ نکلے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، اور آپ کے جو غلام تھے اور مویشیوں کی شکل میں جو مال آپ کے گھر میں موجود تھا یعنی بکریاں، اسے بھی آپ نے لگا دیا اس سفر ہجرت میں۔ وہ اس طور پر لگایا کہ اپنے غلام مالک بن فہیرہ کو یہ حکم دیا کہ جب آپ غار ثور میں پہنچ گئے کہ تم روز اپنی بیٹی حضرت اسماء کو یہ حکم دیا کہ تم کھانا لے کر کے آؤ گی روزانہ شام کے وقت، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ تم مکہ المکرمہ میں رہو گے اور کفار مکہ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں یہ آ کر کے ہمیں بتاؤ گے۔ اور چونکہ جب حضرت اسماء کھانا دینے جاتی یا آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ آپ کو کچھ بتانے کے لیے جاتے تو ظاہر سی بات ہے عرب کا وہ علاقہ ریتیلا علاقہ، تو پتھر کے نشان یقیناً پائے جاتے، تو نشانوں کی وجہ سے پکڑے جا سکتے تھے۔ اس لیے اپنے غلام مالک بن فہیرہ کو حکم دیا کہ جب عبداللہ میرا بیٹا آ کر کے چلا جائے اور اسماء کھانا دینے کے لیے آئیں اور دے کر کے چلی جائیں تو تم بکریاں لے کر کے آنا، بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آنا، تاکہ ان بکریوں کے ریوڑ کے چلنے کی وجہ سے پیروں کے جو نشانات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کوئی ہم تک نہ پہنچے۔ تو بیٹی کو بھی لگا دیا، بیٹے کو بھی لگا دیا، خود بھی لگے ہوئے ہیں، اور سارا کا سارا مال جو درہم و دینار کی شکل میں تھا وہ تو ساتھ لے کر کے گئے، اور جو مویشیوں اور غلاموں کی شکل میں تھا اسے بھی آپ نے اس ہجرت میں لگا دیا۔ تو ساری قربانیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ ہجرت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچ گئے، اور وہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کی آپ نے بہت زیادہ خدمت کی، بہت سے غلاموں کو آپ نے خرید کر کے آزاد کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگے داموں میں خرید کر کے آپ نے آزاد کیا تھا، اور اس پر کفار مکہ نے آپ کو طعنہ بھی دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ میرا یہ بندہ ابو بکر اگر غلاموں کو خرید رہا ہے تو صرف اور صرف میری رضا حاصل کرنے کے لیے خرید رہا ہے، کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے یا دکھانے کے لیے کسی کو خرید کر کے آزاد نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح کئی آیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی قرآن آیات میں اللہ رب العزت نے کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، تو غزوہ بدر میں بھی
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ جتنے غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی سب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے۔ غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس کے بعد شکست ہوئی، اور اس شکست کا اتنا گہرا صحابہ کرام پر اثر پڑا کہ سب کے سب منتشر ہو گئے تھے۔ چند صحابہ کرام تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، انہی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس موقع پر، اس نازک موقع پر بھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ کے ساتھ ہی لگے رہے اور آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ اس کے بعد دیگر غزوات میں بھی آپ نے شرکت کی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کفار مکہ سے معاہدہ کیا تھا، تو یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ بظاہر کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ معاہدہ کیوں کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعتراض کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہم کیوں ایسا معاہدہ کر رہے ہیں، اور بڑے طیش میں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام بھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سمجھایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، اسی میں بھلائی ہے۔ کوئی اور تو نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع اور اس صلح کو بھی بخوبی سمجھ رہے تھے، اسی لیے آپ کو ماہر اسرار نبوت کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ ساتھ تھے، اور صحابہ کرام کے غصے کو اگر کسی نے کافر کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب اخیر زمانہ آیا، آپ سخت بیمار ہوئے، تو یہ شرف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اگر کسی صحابی کو امامت کا حکم ملا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کو حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھاؤ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور آپ نے مسلمانوں کی امامت کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اولاً تو جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے۔ فوراً یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے، اور قریب تھا کہ بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا وہ یوں ہی نہیں گزارا، سب کچھ سنتے اور یاد رکھتے تھے۔ آپ نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنایا کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی، جتنے بھی انبیاء ہیں، اپنے نبی کی روح اسی جگہ قبض کرواتا ہے جس جگہ پر اسے دفن کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جس جگہ قبض کی گئی ہے وہیں آپ کو دفن کیا جائے۔ حجرہ عائشہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہیں آپ کی روح آپ کے جسد اطہر سے نکالی گئی، تو وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ ابھی یہ مسئلہ ختم ہی ہوا تھا، اس کے بعد کون سا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا؟ خلافت کا مسئلہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہو، آپ کا نائب کون ہو، مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے۔ یہ اختلاف بھی اتنا شدید بڑھ گیا تھا کہ قریب تھا کہ صحابہ کرام آپس میں برسرے پیکار ہو جاتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو بھی ٹھنڈا کیا، اور آپ نے پہلے تو یہ فرمان سنایا کہ پہلا اختلاف تو یہ تھا کہ آپ کا جانشین انصار میں سے ہو یا مہاجرین میں سے ہو، تو آپ نے اس اختلاف کو یہ کہہ کر کے ختم کر دیا کہ الائمۃ من قریش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، یعنی کوئی مہاجر ہوگا، انصار قریش نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی جانشین ہوگا وہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ اب مہاجرین میں سے ہوگا تو ان میں سے کون ہوگا؟ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو حل کر دیا، اور آپ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں امامت کی اجازت دی تھی، امامت کا حکم دیا تھا، تو اب وہ حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں نہیں رہے، تو اب بھی آپ ہی مسلمانوں کی امامت کریں گے، چاہے وہ امامت صغرا ہو اور چاہے امامت کبریٰ۔
تو بغیر کسی اختلاف کے تمام مسلمانوں نے، تمام صحابہ کرام نے، صحابہ کا اس پر اجماع ہے، اجماع صحابہ یعنی تمام صحابہ نے مل کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین منتخب کیا تھا، اور کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی تسلیم کیا، اور ایسے ہی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کیا تھا۔ تمام صحابہ کرام نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین منتخب کیا۔ اب خلیفہ بننے کے بعد تو بے شمار مسئلے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور آپ نے ان مسئلوں کا کیسے حل فرمایا۔ ایک مسئلہ تو یہ درپیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر حصے میں حضرت اسامہ بن زید کو رومیوں سے انتقام کے لیے ایک لشکر دے کر کے ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا، کیونکہ رومیوں نے حضرت اسامہ کے والد حضرت زید کو شہید کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ایک لشکر دے کر کے رومیوں کی طرف بھیجا کہ آپ جائیں اپنے والد کا انتقام لیں۔ یہ قافلہ بھی مدینہ المنورہ سے نکلا ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور قافلہ کی خبر پہنچی تو قافلہ پھر سے واپس آ گیا۔ یہ قافلہ پھر سے واپس آ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کو پھر سے روانہ کیا، اور جیسے ہی آپ نے اس قافلے کو روانہ کیا پھر سے اختلاف صحابہ کرام نے، اکثر صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت یہ ایسا موقع ہے، ہمیں کسی کے اوپر پیش قدمی کرنے کے بجائے خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ خود مدینہ المنورہ میں رہ کر کے اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے تو اس کا دفاع ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ ہم خود جا کر کے دشمنوں پر حملہ کریں۔ صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا اسے کون ہے روکنے والا؟ اسے کوئی نہیں روک سکتا، یہ لشکر جا کر کے رہے گا۔ اور یہاں تک کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اس لشکر کے جانے کی وجہ سے اگرچہ مدینہ المنورہ میں اتنی وحشت ہو جائے اور اتنے کم لوگ رہ جائیں کہ یہاں درندے آ کر کے میری ٹانگیں پکڑ کے کھینچے، پھر بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا اور اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تو آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ جب آپ نہیں مانے اور لشکر کو روانہ کر دیا تو دیگر صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لشکر کو روانہ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اسامہ ان کی عمر اس وقت 17 یا 18 سال کی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کم سے کم لشکر کا جو سپہ سالار ہے اسے تبدیل کر دیں، حضرت عمر کو سپہ سالار بنا دیں، مولا کائنات حضرت علی کو سپہ سالار بنا دیں، حضرت خالد بن ولید کو صحابہ کرام سپہ سالار بنا دیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنا دیں، کسی اچھے سپہ سالار کو اس لشکر کے ہمراہ بھیجیے۔ آپ تو ایک ایسے بچے کو آپ نے اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا ہے جسے جنگ کا کوئی تجربہ ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے اس موقع پر بھی کہا اسامہ کو سپہ سالار میں نے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور جسے سپہ سالار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اسے میں اس کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتا۔ آپ نے بھیجا، حضرت اسامہ اس لشکر کو لے کر کے گئے اور فتح و کامرانی کے ساتھ آپ واپس آئے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دور اندیش تھے، اتنی دور تک آپ دیکھ لیا کرتے تھے کہ آپ کے فیصلے ہمیشہ درست ہوا کرتے تھے کہ اس موقع پر یقیناً اگر آپ نے اس لشکر کو نہ بھیجا ہوتا تو اس کا اثر چاروں طرف سے جو دشمن مسلمانوں کو گھیرے ہوئے تھے وہ اسی انتظار میں تھے کہ ان کے نبی اس دنیا سے جائیں اور ہم ان پر حملہ کر کے انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، وہ اسی انتظار میں تھے، اور چاروں طرف سے دشمن مسلمانوں کے اوپر مدینہ المنورہ پہ یقیناً حملہ کر دیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو بھیج کر کے تمام دشمنوں کو یہ باور کرا دیا، یہ دکھا دیا کہ ہمارے نبی اگرچہ حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن آج بھی وہ ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم جس طرح ان کی حیات ظاہری میں طاقتور تھے آج بھی طاقتور ہیں۔ ہم نہ کل تم سے ڈر رہے تھے اور نہ آج تم سے ڈر رہے ہیں، ہم جس طرح کل پیش قدمی کر رہے تھے آج بھی پیش قدمی کریں گے۔ تو اس لشکر کو بھیج کر کے جتنے بھی دشمن تھے ان سب کے حوصلے پست ہو گئے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ کمزور پڑ جائیں گے، لیکن یہ تو بالکل کمزور نہیں پڑے ہیں اور یہ تو سابقہ روایات پر ہی قائم ہے۔ تو اس لشکر کو بھیجنے کے بعد اور مسائل کھڑے ہوئے، بہت سے مسائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، آپ نے مانعین زکوٰۃ سے بھی جہاد کیا، اور جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان سے بھی جہاد کیا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا ان سے جب آپ نے جہاد کیا تو اس موقع پر بھی صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ان سے جہاد کیوں کر رہے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہمیں لڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ اعتراض اکابر صحابہ کرام نے کیا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ حضور تھوڑا غور کریں، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، صرف زکوٰۃ اگر نہیں دے رہے ہیں تو ہم ان سے جہاد نہیں کر سکتے، انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں،
یہ نماز اور جہاد میں اگر فرق کریں گے تو یقیناً میں ان سے جہاد کروں گا اور انہیں قتل کروں گا. تو مانی انہیں زکوٰۃ سے آپ نے جہاد کیا, مرتدین سے آپ نے جہاد کیا. اس موقع پر مرتدین کی سرکوبی کے لیے جب آپ لشکر روانہ کر رہے تھے تو ایک لشکر کے ہمراہ آپ نے بھی جانے کا ارادہ کیا کہ آپ بھی دشمنوں سے جنگ کریں جا کر کے. اس موقع پر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قسم دے کر کے روکا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا خلیفۃ رسول اللہ, میں قسم دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کہیں نہ جائیں, آپ مدینہ المنورہ میں ہی رہیں, کیونکہ اگر آپ کسی جنگ میں گئے اور خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس وقت امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے والا آپ کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ہے. یہ شیرازہ جو آپ نے متحد کر رکھا ہے یہ پھر سے منتشر ہو جائے گا اور پھر یہ کبھی بھی متحد نہیں ہو پائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر کے روکا تھا کہ آپ کسی جنگ میں نہ جائیں, آپ یہیں رہیں مدینہ المنورہ میں, اور آپ ہمیں حکم دیں, جو آپ حکم دیں گے وہ ہم کریں گے. تو اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانع زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا, مرتدین کے خلاف بھی جہاد کیا, اور آپ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے محکمے قائم کیے, بہت سی چیزوں کو آپ نے ایجاد بھی کیا, اور تقریباً 2 سال 2 مہینے اور کچھ دن آپ نے امور خلافت انجام دیے. اور سن 13 ہجری 22 یا 23 جمادی الاخرى ہے, تھوڑا سا اختلاف ہے, 22 یا 23 جمادی الاخرى کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل سب سے پہلے جانشین ہیں, خلیفہ اول ہیں, اور اس امت میں سب سے اسی امت میں نہیں, انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سن 13 ہجری میں ہوا, اور 2 سال 2 ماہ بعد 2 سال 2 ماہ آپ نے خلافت کی. تو جتنی عمر آپ کی تقریباً کم تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, 2 سال 2 ماہ بعد آپ کی ولادت بھی ہوئی, تو تقریباً آپ کی عمر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یہ قریب 63 سال, تھوڑا سا دنوں کا یا 1-1.5 مہینے کا فرق رہا ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی عمر رہی ہے 63 سال کی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر اتنی ہی رہی ہے 63 سال کی, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر اتنی ہی رہی ہے تقریباً 63 سال کی. تو یہ کچھ صحابہ کرام ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو 63 سال ہے اتنی یا اس کے قریب عمر اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی. تو یہ خلیفہ اول ہیں, ان کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر آئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ جشن صدیق اکبر صرف ایک روزہ نہیں تھا, کل بھی بعد نماز عشاء یہ ہوا تھا اور پرسوں بھی بعد نماز عشاء ہوا تھا. تو کل بھی آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے تھے اور پرسوں بھی بعد نماز عشاء بیان کیے گئے تھے.